مضمون ابو نائل لکھتے ہیں جو ہم سب میں وقتاً فوقتاً، ان کا آرٹیکل ریسنٹ 15 تاریخ کو چھپا تھا، تو وہ میں نے ڈھونڈ کے رکھا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے وسعت اللہ خان صاحب کا آرٹیکل جو تھا وہ اس حوالے سے، براڈ شیٹ کے حوالے سے، اور پھر اس پہ گفتگو وہ اس سے پہلے آ گئی، لیکن یہ پائپ لائن میں تھا، کیونکہ جتنی مستند اور محققانہ روش کے ساتھ اور جتنی سنجیدگی اور پختگی کے ساتھ یہ بات کو پیش کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ہم نے تو ہمیشہ ہی ایک رشک کے ساتھ ان کو پڑھا، اور سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ اچھا جو مستند بات کرتے ہیں ان کو بیچاروں کو کس طرح کے کشٹ کاٹ کے یہاں تک پہنچنا پڑتا ہے۔ وہ شعر آیا علیم صاحب کا ذہن میں کہ کیا ہے اپنے ہی قدموں نے پائمال بہت، کیا ہے اپنے ہی قدموں نے پائمال بہت، یہ ہم میں کج کلہی بے سبب نہیں آئی۔ تو اتنی صلابت اور اتنی پختگی تحریر میں تبھی آتی ہے جب بندہ ایک پروسیس سے گزرا ہوا ہوتا ہے۔ میں ان کا مضمون پیش کرتا ہوں، اس کے بعد وقت بچتا ہے تو اس سے متعلقہ جو ہماری طرف سے بھی 2 پینیز ہیں وہ میں بھی ساتھ ساتھ وہ بھی عرض کر دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ 1 جنوری 2021 کو مکرم حسن نثار صاحب جیو نیوز کے پروگرام پر میرے مطابق میں تشریف لائے۔ بات تو یہ شروع ہوئی تھی کہ وزیر اعظم نے ہزارہ کے مقتولین کی تعزیت کے لیے جانے میں تاخیر کیوں کی، لیکن جلد ہی امریکہ میں کیپٹل ہل پر ہونے والے حملے پر سوال ہوا، اس پر حسن نثار صاحب نے جمہوری نظام پر غصہ نکالنا شروع کر دیا۔ لیکن ایسے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں جمہوریت سے زیادہ جمہوری نظام کے حق میں بولنے والوں پر طیش آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں ان لوگوں کی اچھی طرح خبر لی اور ان کو چپڑ کناتیوں کا نام دیا، اور فرمایا کہ یہ لوگ کچھ پڑھتے تو ہیں نہیں، اور فرمایا یہ بوتھے اٹھا کر بات کر دیتے ہیں، لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ یہاں اس معاشرے میں ایسے انٹلیکچول کرمنلز کی کمی نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگ ہیں جن کو جمہوریت نے کاٹا ہوا ہے، ہم احساس کمتری کے مریض، جنہیں میں کہتا ہوں دیسی میمے اور کالے پیلے صاحب۔ یہ حسن نثار صاحب کے الفاظ انہوں نے کوٹ کیے ہیں۔ اس اظہار برہمی پر یہ سوال تو اٹھنا تھا کہ اگر پاکستان کے لیے جمہوریت کا نظام مناسب نہیں تو پھر کون سا نظام یہاں نافذ کیا جائے؟ حسن نثار صاحب نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئیں، انہوں نے اس کا جواب پہلے ہی تیار کیا ہوا تھا۔ ویسے آج کل ریڈی میڈ کپڑوں کی طرح ریڈی میڈ جوابات کا بھی فیشن ہے، یعنی آپ کو مغز ماری کرنے کی ضرورت نہیں، بنے بنائے جواب پروگرام سے پہلے دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ جو موجودہ فیشن چل رہا ہے، اور ٹاک شوز جو ہیں وہ جس طرح کی سنتھیٹک دانش پیش کر رہے ہیں، یہ اس کے اوپر بھی ان کا کمال تجزیہ ہے۔ حسن نثار صاحب نے فرمایا، یعنی یہ لکھتے ہیں مکرم حسن نثار صاحب نے فرمایا، ہمارا سیاسی اور مالیاتی نظام بھی غیروں کا، مسلمانوں کا نظام ہے خلافت، جو کس کے خلاف ہے؟ 3 چیزیں ہیں۔ ایک خلافت کا کانسیپٹ ہے، دوسرا کانسیپٹ ہے بادشاہت کا، ملوکیت اور آمریت کا ہے، تیسرا ہے مغربی جمہوریت۔ ہمارے یہ چپڑ کناتیے، یہ مغربی جمہوریت کیا دیا ہے مغربی جمہوریت نے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم سے بعد آزاد ہونے والا چین کہاں کھڑا ہے؟ ہندوستان کو دیا مودی اس جمہوریت نے، ان کو دیا ڈونلڈ ٹرمپ، خلفائے راشدین سے کمپیئر کر لو۔ یہ الفاظ ہیں حسن نثار صاحب کے۔ ان ارشادات کا مطلب واضح ہے کہ دنیا میں 3 قسم کے نظام موجود ہیں، پہلا ملوکیت اور آمریت، دوسرا مغربی جمہوریت، اور تیسرا مسلمانوں کا نظام خلافت۔ اور ان کی رائے تھی کہ پاکستان اور دوسرے مسلمان ممالک میں نظام خلافت کے علاوہ اور کوئی نظام نہیں چل سکتا، اور باقی دنیا میں بھی دوسرے 2 نظام ناکام ہو چکے ہیں۔ ٹھیک، کامیابی سے چلنے والے ممالک کی مثال کے طور پر انہوں نے خاص طور پر
چین کا نام لیا۔ خاکسار حسن نثار صاحب کا ممنون ہے، کیونکہ انہی کے پروگرام سے مجھے یہ علم ہوا کہ چین میں نظام خلافت قائم ہو چکا ہے، تبھی تو وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں، ورنہ یہ بات میرے علم میں نہیں تھی کہ چین کے لوگ صدر شی جن پنگ کے دست مبارک پر بیعت کر چکے ہیں۔ اگر تو بات صرف کسی شخص یا گروہ کے عقائد کی ہوتی ہے تو اس پر کسی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسماعیلی احباب محترم پرنس کریم آغا خان کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح بورا فرقہ کے احباب محترم مفضل سیف الدین صاحب کو اپنا امام یا داعی مطلق تسلیم کرتے ہیں، اور مسیحی دنیا کے 1 ارب سے زیادہ کیتھولک احباب تقدس مآب پوپ فرانسس کو اپنا روحانی لیڈر سمجھتے ہیں۔ ہر گروہ کا اپنا مذہبی عقیدہ ہے، وہ جس کو چاہے اپنا امام، روحانی پیشوا، خلیفہ، مرشد یا مذہبی لیڈر خیال کرے۔ اس کا ریاست یا نظام حکومت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن حسن نثار صاحب یہ نظریہ پیش فرما رہے ہیں کہ پاکستان اور دوسرے مسلمان ممالک کے لیے مغربی جمہوریت کا نظام میں حکومت مناسب نہیں، اس کو ختم کر کے اس کی جگہ حکومت چلانے کے لیے نظام خلافت قائم کرنا ہوگا۔ چونکہ یہ نظریہ ہمارے تک حسن نثار صاحب کی وساطت سے پہنچا ہے، اس لیے ہم ان کی خدمت میں چند سوالات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ملک کو نظام خلافت کے تحت چلانا چاہیے، تو اس میں خود بخود ایک مذہبی رنگ آ جاتا ہے۔ ایسا شخص جو بطور خلیفہ کے ملک کو چلائے گا، وہ صرف دنیاوی سربراہ نہیں ہوگا، بلکہ لازمی طور پر اس کو ایک مذہبی سربراہ اور روحانی قائد کی حیثیت بھی حاصل ہوگی، ورنہ وہ شخص خلیفہ نہیں کہلا سکے گا۔ اب یہ شخص ایک وقت میں کسی ایک مسلک سے ہی تعلق رکھ سکتا ہے، اور صرف پاکستان میں ہی بہت سے مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگ آباد ہیں۔ اگر یہ خلیفہ سنی مسلک سے تعلق رکھے گا تو کیا شیعہ احباب باوجود مسلک کے اختلاف کے اسے اپنا مذہبی اور روحانی قائد تسلیم کر لیں گے؟ اور اگر یہ خلیفہ شیعہ ہوگا تو کیا سنی احباب اسے اپنا مذہبی رہنما یا امیر المومنین تسلیم کریں گے؟ اگر یہ روحانی سربراہ دیوبندی خیالات کا ہوگا تو کیا بریلوی خیالات کے احباب اسے اپنا مذہبی رہنما مان لیں گے؟ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور سوال پیش کرتا ہوں۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ ملک کی حکومت ایک مذہبی خلیفہ کے ہاتھ میں دے دی جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک خلیفہ پاکستان کا ہو، دوسرا خلیفہ افغانستان کا ہو، تیسرا بنگلہ دیش کا اور چوتھا سعودی عرب کا، اور جتنے مسلمان ممالک ہوں اتنے ہی خلفاء ہوں۔ ظاہر ہے پھر تمام مسلمان ممالک کو مل کر ایک خلیفہ مقرر کرنا پڑے گا، اور خلیفہ تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی اطاعت فرض ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ملیشیا کا ایک خلیفہ مقرر ہو جائے تو تمام مسلمان ممالک کی حکومتیں اور قانون ساز اسمبلیاں اس کے ماتحت ہوں گی، اور اگر وہ ان کے فیصلوں کو منسوخ کر دے تو انہیں اپنی بیعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اطاعت کرنی پڑے گی۔ حکومتی معاملات میں سعودی بادشاہ کو بھی اس کی اطاعت کرنی ہوگی، اور عرب امارات کے فرما رواؤں کو بھی اس کا حکم ماننا ہوگا۔ کیا یہ سب اس کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ اگر خلافت سے مراد ایسی خلافت ہے جو کہ مغربی طرز حکومت کو ختم کر کے حکومت چلانے کے لیے نافذ کی جائے، اور یہ خلافت عالمی ہو، تو پھر تمام مسلمان ممالک میں صدور، وزرائے اعظم اور بادشاہوں کی حیثیت صرف گورنروں کی طرح کی ہوگی، اور اگر یہ خلیفہ انہیں معزول کر دے تو اطاعت کا یہ تقاضا ہوگا کہ یہ خاموشی سے گھر چلے جائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حسن نثار صاحب نے بنیادی معلومات حاصل کیے بغیر اس پروگرام میں اس نازک موضوع پر اظہار خیال شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ جوش میں یہ بھی کہہ گئے کہ خلیفہ اپنے سے اگلے خلیفہ کو مقرر نہیں کر سکتا۔
اور یہ دلیل بھی پیش کی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اگلا خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری بیماری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگلا خلیفہ مقرر کیا تھا۔ تاریخ طبری جلد دوئم حصہ دوئم صفحہ 610۔ اگر اب پاکستان میں ایسا نظام خلافت قائم کیا جائے تو ملک کی حکومت کا نظم و نسق بھی چلا رہا ہو تو پھر یہی اختیارات اب بھی اس خلیفہ کو حاصل ہونے چاہیے اور ہوں گے۔ اور یہ سوال بھی اہم ہے کہ جب تمام مسلمان ممالک پر حکومت کرنے کے لیے ایک خلیفہ منتخب ہوگا تو یہ سب ممالک اسے کس طرح مقرر کریں گے؟ کیا عام انتخابات ہوں گے یا یہ فریضہ چند خواص ادا کریں گے؟ حسن نثار صاحب نے ایک انقلابی تجویز دی ہے اور اس پر عمل کرنے سے پہلے عملی طور پر تمام مسلمان ممالک کے دستور یا تو ختم کرنے پڑیں گے یا ان میں بنیادی قسم کی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ کم از کم ان ابتدائی سوالات کے جوابات عنایت فرما دیں تاکہ مزید سوالات ان کی خدمت میں پیش کیے جا سکیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب یعنی اخبار جو ہے آن لائن اس کے مدیر ان کے جوابات کو ضرور شائع کریں گے۔